جب گاڑی شہر کی حدود سے کچھ دور نکل آئی تب عقل نے جھنجھوڑا اور بھائی نے سوچا کہ یہ میں نے کیا کیا، میری منزل کیا ہے اور میں کہاں جاؤں گا۔ وہ سوچوں میں گم تھے۔ راہیلہ کا سوتیلا ماموں پولیس آفیسر تھا۔ یہ لوگ یقیناً میرا پیچھا کریں گے اور مجھے کہیں کا نہ چھوڑیں گے۔ اب بھیانک انجام سامنے تھا، کہیں جائے پناہ نہ تھے۔ راہیلہ بیچاری بھائی کے ساتھ دبکی بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر سکون تھا، اپنے انجام سے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ بھیا کے ساتھ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے دکھ تمام ہوئے اور اب اس کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ وہ عورت تھی جس کو بزدل کہتے ہیں، مگر ہمت والی نکلی۔ جب ساحر نے اسے پکارا تو اس نے اس کا ساتھ دیا اور اس کی آواز پر اپنی مشکلات اور ناگواریوں کے باوجود لبیک کہا۔ اور بھائی جو ایک مرد تھا، آنے والی مشکلات کے خیال سے اس کی مردانگی نے ہتھیار ڈال دیے، اور جو ہی اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکی اس نے راہیلہ کو محو خواب پایا تو مستقبل کے اندیشوں سے ڈر کر اس کو تنہا رستے میں چھوڑ دیا اور خود گاڑی سے اتر گیا۔ گاڑی روانہ ہو گئی اور اس میں وہ بے خبر مسافر بھی گیا جس کی منزل ساحر بھائی تھے، جن کے بغیر یہ لڑکی بالکل تنہا اور بے سہارا تھی، جس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھے۔ وہ بالکل خالی ہاتھ اور تہی دامن تھی۔ اب آگے کی سنیے۔ بھائی نے مجھے بتایا کہ وہاں سے وہ سیدھے لاری اڈے آئے اور صبح ہونے سے پہلے ہی واپس اپنے دوست کے گھر پہنچ گئے جہاں وہ رہ رہے تھے۔ صبح ہی صبح ہمارے والد، ماموں اور راہیلہ کے ماموں وہاں پہنچے اور غصے میں دروازہ پیٹ ڈالا۔ بھائی کے دوست نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بھائی اس وقت اداکاری سے آنکھیں مل رہے تھے۔ وہ ان کو دوست کے مکان پر پا کر ہکا بکا رہ گئے کہ یہ تو یہاں ہے، پھر راہیلہ کہاں گئی ہے؟ سب ہی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اور ساحر بھائی انجان بنے کھڑے تھے۔ وہ لوگ مکان کی تلاشی لے کر لوٹ گئے۔ محلے میں باتیں ہونے لگیں کہ سوتیلی ماں سچ کہتی تھی، راہیلہ تھی ہی خراب لڑکی، نہ جانے کس سے تعلق تھا اور کس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میری ماں نے والد کو سمجھایا کہ ناحق تم نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکالا، وہ کسی کے در پر پڑا ہوا ہے، وہ تو اسے لے کر نہیں بھاگا، وہ کسی اور کے ساتھ گئی ہے، اب جاؤ اور بیٹے کو گھر لے آؤ۔ یوں بھائی سرخرو ہو کر گھر لوٹ آئے، مگر ان کا ضمیر ملامت پر لگا رہا۔ انسان جب بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جو معاشرے کی نظروں میں ناپسندیدہ ہوتا ہے تو پہلے پہل اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کا انجام اسے بھگتنا پڑے گا۔ بعد میں جب بری گھڑی آ جاتی ہے تو عقل کے دروازے کھلتے ہیں، تب کچھ لوگ اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہو تو اس کو تنہا نہیں چھوڑتے، اس کو ذلت اور رسوائی کے حوالے کرنے کی بجائے وعدہ نبھاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے کم ہمت اور بزدل ہوتے ہیں کہ اپنا دامن بچا لیتے ہیں اور دوسرے کو ذلت کے گڑھے میں دھکیل کر ستھرے اور پاک صاف بن کر معاشرے کی نظروں میں بے قصور اور معزز بننے کی خاطر اپنے ہی ضمیر کا خون کر ڈالتے ہیں۔ ساحر بھائی بھی بزدل تھے، برے وقت کے ساتھی نہ تھے، تبھی تو ایک معصوم لڑکی جو اپنے گھر کے حالات اور سوتیلی ماں کے ظلم سے تنگ آ کر ان کے کہنے پر گھر سے نکلی تھی، پھر کبھی اس کو باپ کی چھت تلے لوٹ آنا نصیب نہ ہو سکا۔
آج نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ جب یہ بات سوچتی ہوں تو دل میں درد سا ہونے لگتا ہے۔ میرا بھائی بے شک اس معصوم لڑکی کو بھول گیا ہو، مگر میں راحیلہ کو آج تک نہیں بھول سکی۔ کیسے بھلاؤں اسے؟ میں نہیں جانتی۔ دوستو، یہ تھی ایک کم ظرف انسان کی کہانی۔